ہر رات مردوں پر ایسا کیا گزرتا ہے جسے وہ لوگ اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ تو وہ چاہے اچھے لوگ ہوں قبر کے اندر دفن، یا وہ برے مردے ہوں، وہ سارے لوگ اپنی کنڈیشن اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہماری جو کنڈیشن ہے نا، جو ہم پر گزر رہی ہے، وہ ہمارے گھر والوں تک ہماری خبر پہنچ جائے۔ جب کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو قبر میں اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے مر جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں اور ہم پر بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، ہم کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ لیکن وہ قبر چونکہ وہ نیک بندہ ہے تو اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری جو ہم پر گزر رہی ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین زندگی قبر بن چکی ہے، تو یہاں کے بارے میں کسی طرح سے ہمارے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی ہم بہت اچھی جگہ ہیں اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے، لہٰذا ہمارے لیے پریشان مت ہو اور تم اچھے کام کرنا شروع کر دو۔ برا بندہ، اس کے اوپر بہت سخت قبر کے اندر اس کا ہر پل بڑا خطرناک گزرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ قبر میں وہ لوگ جو خطرناک سزائیں بھگت رہے ہوں گے، خطرناک سزائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جو گناہگار بندے ہوتے ہیں نا قبر کے اندر، تو ان کے اوپر ایک اندھا اور بہرا فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے لوہے کے ہتھیار ہوتے ہیں، وہ ہتھیار اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، اور جیسے ہی وہ مردے پر وہ ہتھیار مارتے ہیں تو مردہ 70 گز زمین کے اندر گھس جاتا ہے، زمین پھر اس مردے کو باہر نکال کر پھینک دیتی ہے، قیامت تک پھر اس کے اوپر وہ گرزہ چلتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر مردے کو ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچو کہ اتنی خطرناک سزا بھگتنے والے لوگ، قبر کے اندر اتنی خطرناک سزاؤں میں رہنے والے لوگ، جیسے ہی قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا ونفخ فی الصور، تو وہ سور کی جو ہیبت ہوگی اور قیامت کے دن کی جو سختی ہوگی، اس سختی کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا۔ یعنی جو سور پھونکنے جو قیامت کے دن کی جو سختی ہوگی، اس سختی کے آگے قبر کی جو زندگی ہوگی وہ ان کو نیند معلوم ہوگی، اور انہیں یہ لگے گا کہ ہم سو رہے تھے قبر میں، جبکہ اتنی خطرناک سزائیں بھگت رہے ہوں گے۔ وہ خطرناک سزائیں بھگتنے والے لوگ کہیں گے کہ ہم تو بہترین نیند سو رہے تھے، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا، کیونکہ قیامت جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ قیامت نامی قیامت ہے نا، قیامت تو پھر قیامت ہے۔ تو اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گا اور یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے پتنگوں کی طرح، اور تارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گریں گے، اور دریا میں آگ لگ جائے گی، تو قیامت ہوگی۔ تو نیک بندے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ ہمارے رحمان، ہمارے اللہ کا وعدہ تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے انسان کے عملوں پر جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، ساری باتیں جو رسولوں نے کہی تھی وہ سب سچی تھیں۔ تو وہ برے بندے گناہگار لوگ جو قبر میں جن کے اوپر سزاؤں میں جو ملوث ہوتے ہیں، وہ مردے یہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم پر جو گزر رہی ہے یہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، ماں باپ کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہم کس منزل سے اور کس خطرناک منزل سے گزر رہے ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیں، وہ ایصال ثواب کر دیں۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش ان کو پتہ چل جائے کہ قبر کی زندگی کیا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، تو وہ اپنے عمل اچھے کر لیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں الناس نام، پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس گھر ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہے بلڈنگ ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہے مکان ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ ہم بہترین جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہے ہمارا بزنس ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہے ہماری بیوی بچے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب موت آتی ہے تو وہ خواب سے جاگ جاتے ہیں، وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، وہ خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں،
پھر وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائے میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرے بیوی بچے ہیں، میں خواب دیکھ رہا تھا میرا گھر اور مکان ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میرے بڑے بڑے فیکٹری اور میں بڑی بلڈنگوں کا مالک ہوں، لیکن کچھ نہیں ہے، یہاں تو کچھ نہیں، تو قبر میرا ٹھکانہ ہے اور قبر میں رہنے والا میں، یہی میرا گھر ہے۔ لہٰذا وہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میرا سب کچھ ہے، لہٰذا میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرا تھا وہ تو سب وہیں چھوٹ گیا۔ گناہگار مردہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری باتیں ہمارے گھر والوں پر عیاں ہو جائیں، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو جائے کہ ہم اس خطرناک یہ سزائیں ہم قبر میں پا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ ہمارے لیے اصالِ ثواب کر دیں۔ ان باتوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم زندگی کو اگر پرسکون بنانا چاہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو، تو پھر ہم اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ اور اصل زندگی وہی زندگی ہے، اگر دنیا رہنے اور سہنے کی جگہ ہوتی اور اچھے گھر بنانے کی جگہ ہوتی تو سب سے اچھی بلڈنگ جو ہوتی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہوتی، اور سب سے اچھے اگر کھانے کوئی کھاتا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ سب سے اچھے کھانے کھاتے، آپ کے گھر والے سب سے اچھے کھانے کھاتے، لیکن انہوں نے زندگی کو ہمیں سکھانے کے لیے اس طرح سے گزار دیا کہ بالکل انہوں نے آخرت کو مد نظر رکھ کے اور اس دنیا کو ترک کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اور قبر کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔